اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں پھر آپ کو نصیب فرمایا اور آپ کو یعنی توبہ کرنے کا، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، سیدھا ریز ہونے کا، توبہ کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا، نیکیوں کا سیزن کمانے کا، آخرت کی تیاری کے لیے یہ اس نے بہترین موقع دیا ہے۔ تو اس لیے ہم کیوں نہ کہیں اپنے آپ کو کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں۔ اور دیکھیے کتنی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو یہ عظیم اور مبارک مہینہ ملا پھر وہ محروم ہیں، پھر وہ دور ہیں۔ محترم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ رمضان مبارک ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، صحت والی دے، اور ہم دین بھر کے اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، پیشانی جھکائیں، اس کو راضی کریں۔ یقیناً کتنا عظیم اور مبارک مہینہ، اس مہینے میں آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو 70 بار لکھا جاتا ہے۔ کتنا اس کا کرم ملا کہ ہر نیکی میں 70 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اب مثلا ہم ایک دعا پڑھیں گے تو ہمارے نام اعمال میں 70 جمعے لکھے جائیں۔ اور کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو رمضان شریف کے جمعے بھی نصیب نہیں ہو رہے، ہائے ہائے افسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش کرو، ایک سنہری موقع، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ وہاں سوسائٹیوں کی وہ سنہری موقع پر تو کبھی کبھار بندہ بھی موجود نہیں ہوتا، یہ بات میں نے کہا ہے، ٹیلی فون بھی بند ہوتا ہے، ادھر تو ٹیلی فون کبھی بند ہوا ہی نہیں، ادھر تو خالق کائنات کی رحمت ہر وقت موقع پر موجود ہے۔ جب اسے پکارو وہ تمہاری پکار سنتا ہے، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تو کہہ رہے میرے بندے آپ سے میری بات کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم اور مبارک مہینے میں نیکیوں کا سیزن کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اپنا تیسرا روزہ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 3 رمضان مبارک کو میرا آقا علیہ السلام کی پیاری اور محبوبہ صاحبزادی اور جدی اردو کی سردار میرا آقا علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، میرا آقا کی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہے۔ تو میرے دل چاہا کہ چلو میں بھی اس موقع پر آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی سے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، جب محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج ان کا نام لیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، مگر نہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی لگا رہے تو میرا آقا علیہ السلام کی بیٹی کے فضائل و مناقب کوئی مکمل نہیں کر سکتا، نہ لکھ سکتا۔ لیکن خدا کی قسم یہ میرا آقا علیہ السلام کا اعلان ہے کہ جس نے میری بیٹی سے محبت کی، پیار کیا، گیت گائے، ذکر کیا، تعریف کی، اتباع کی، فرمانبرداری کی، میرا آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ میرا آقا بھی دوزخ سے بری ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاں جب اس بیٹی کا یعنی پیدا ہونے کا موقع آیا، پیدائش ہوئی، ولادت بات ثابت ہوئی نا، تو آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے مبارک پر کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی۔ تو آقا علیہ السلام کی جب چہرے مبارک کی مسکراہٹ کو آقا علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھا، آپ کے شاگردوں نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کے چہرے ہمارے پر بڑی مسکراہٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام رکھا ہے فاطمہ، جس کا نام رکھا ہے میرے ہاں کیا پیدا ہوئی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ان کا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا نام رکھا ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ دوزخ سے بری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ، یعنی میری بیٹی جو فاطمہ ہے وہ دوزخ سے بری ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ جو میری بیٹی سے محبت کرے گا، جس کو میری بیٹی سے پیار ہوگا، جو میری بیٹی سے محبت کرے، ذکر کرنے کی صورت میں، آپ کی تعریف
کرنے کی صورت میں، آپ کے گیت گانے کی صورت میں، آپ کی خوبصورت سیرت، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورت ادائیں بیان کرنے کی صورت میں، اور آپ کی پھر سیرت کو اپنانے کی صورت میں جو ان سے محبت کا رشتہ جوڑیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا، فرمایا میری بیٹی بھی دوزخ سے بری ہے اور ان سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی، جب کہ آقا علیہ تشریف لے جاتے تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو میرے ساتھ نا میں گفتگو ہوتی میری بیٹی، جبکہ وہ بطن میں تھی، پیٹ میں تھی، کہتی کہ میں اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ میری بیٹی جب تک میرے بطن میں رہی ہے، میری بیٹی میرے بطن میں رہی ہے نا، میرے پیٹ میں نہیں ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں اکیلی اور تنہا ہوتی تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے ساتھ گفتگو کرتی، میں گفتگو رہتا بڑا مقام۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا نا آقا اس طرح سے اس بیٹی کے بارے میں، پھر جن لوگوں نے ان کا ادب کیا، ان کی تعظیم و توقیر کی ہے، ان سے پیار کیا ہے، اس میں صحابہ کرام نے تو حد مقا دی، حدیں توڑ دی خدا کی قسم۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بڑی محبت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تقریروں کے دوران کہا کرتے، لوگوں جس نے آقا علیہ السلام کی بیٹی سے محبت کی، جس نے پیار کیا، وہ خوش نصیب ہے، وہ جنتی ہے، وہ دوزخ سے بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے صاحبزادے شہزادے جن تین نوجوانوں کے سردار حسین کے ایمین کے ساتھ محبت کی حد کا آپ کی بیٹی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھو اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، لوگوں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میرے وشیر نہ ہوتے، میرے ساتھ مشابہت نہ کرتے، اور میں اگر وہ میرے ساتھ تعاون نہ کرتے فیصلوں کی صورت میں، تو میں ہلاک نہ ہوتا۔ اتنے آپ کے الفاظ ہیں میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، پھر میں شرح مستقبل کرتے ہیں۔ ایک بات میں نے کر دی ہے نا کہ آقا علیہ السلام کی جب اس بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میرے آقا صاحب جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ کیا تھی؟ مسکراہٹ تھی۔ عرض کیا آقا صحابہ نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، فرمایا میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، دوزخ سے بری، اور فاطمہ کی تقریباً 150 معنی ہیں۔ کتنی؟ 150 معنی فاطمہ۔ اور بطول جو ہے نا، یہ تو آپ کی طرف سے بڑا خاص تحفہ ملا ہے نا، بطول جو ہے نا، اور بتبتل کٹ جانا، اللہ تعالیٰ فرمانا نا، یہ اعتراف کا 8 ہے اور سورۃ المزمل ہے 29واں پارہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کی یاد میں گم ہو جائیں، محو ہو جائیں، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں، رب کو یاد کریں، رب کی یادوں میں گم ہو جائیں۔ اور کس طرح، کس حال میں، کس صورت میں؟ اگر لفظ بڑا سننے والا ہے، فرمایا وَتَبَتَّلْ اپنے قلب کو باطن، اپنے قلب کو باطن کے ذریعے حالق سے کٹ کر، کیا؟ حالق سے کٹ کر الیہ تبتیلا، اب رب کے ساتھ جڑ جائیں اور اب رب کا ذکر کریں، حالق
سے کٹ کر قلب کے ذریعہ سے بھی باطن کے ذریعہ سے بھی یوں لگے سر کے چوٹی کے بالوں سے لے کر ناخن تک پورے جسم میں تک قلب و باطن بھی اذان ہے نا جسم بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر پھر میرا ذکر کریں. اور یقیناً جس طرح میں اکثر کو بیان کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لقب رب کی طرف سے ملا ہے. میرا آقا اس طرح زمانے میں نبوت سے ملا ہے. کون سا؟ بطول. بولیے بطول. اور یہ وہ تبتل کیا وہ تبتل کا ماخذ ہے کہ کٹ کر بطول کا لقب بطول کا تحفہ بطول کا انعام کیوں ملا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اس صاحبزادی نے عبادت کی بھی حدیں توڑ دی. اتنی عبادت کی ہے اتنی عبادت کی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ آپ نے وعدے گرامی کی ایک ایک ادا کو آپ نے بنایا ہے. کیا ایک ایک ادا. میں حضرت محترم کیا بتا سکتا ہوں کہ حضرت ایسا کچھ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن ہم آقا علیہ السلام کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی تو صاحبزادی تشریف لا رہی تھی. پردہ نشین تھی پردے میں تھی تشریف لا رہی تھی. تو اب جملہ برسنے والا ہے. حضرت ایسا کچھ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ہم آپس میں نا جو گفتگو تھی جو کر رہی تھی اس کو ترک کیا اور ہم متوجہ ہوگی بیٹی کی طرف. کس کی طرف؟ بیٹی کی طرف. اور ہماری زبان پر جملہ تھا اور بڑا قابل توجہ جملہ ہے. ہماری زبان پر کیا تھا؟ ایک جملہ تھا الفاظ تھے کلمات تھے. کیا آپ فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں باقی گفتگو کو ترک کیا اور ہم آپس میں یہ گفتگو کرنے لگی کہ بیٹی آ رہی ہے ایسے لگتا ہے اس طرح نبی پاک تشریف نہیں لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یار آج تو یہ کہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بخشا ہوا ہے اور میں بخشا جاؤں گا کچھ نہیں کروں گا. نہیں محترم ایسی بات نہیں ہے. خدا کی قسم اگر بطول کا انعام میرا آقا صاحب کی بیٹی کو ملا ہے نا تو انہوں نے تو کمال کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس پر خود بیان فرما رہی ہے کہ جب چل رہی تھی نا تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے اپنی گفتگو ختم کیا اور اس گفتگو پر ہم آ گئی. کیا کہ ایسے لگتا ہے اس طرح نبی علیہ السلام خود تشریف نہیں لا رہے. کیا مطلب کہ آپ کی بیٹی کی جو چال تھی نا وہ بھی آپ کے باپ جیسے تھی. تو باقی اعمال میں کس طرح اپنے بیان کی تصویر ہوگی. یاد رکھیں آج 14/42/2021 رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو بروز جمعہ المبارک پہلے جمعے پر دربار عالیہ صوفیہ باشی کی جامعہ مسجد میں یہ میں ادا کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم آقا علیہ السلام کی اس صاحبزادی نے اس بیٹی نے آپ کے لگتے جگر نے آپ کے دل کے ٹکڑا نے آپ کی نامی پیاری بیٹی نے خدا کی عزت کی قسم اپنے بجار کی ایک ادا کو بنا کر امت کو سبق و درس دے دیا. امت کو پیغام دیا ہے امت کو کہ میرا بجار کی امت سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہو کر جن کے صدقہ سے کائنات ہمارے وجود میں آئی جن کی وجہ سے رب نے اپنے آپ کو ظاہر کیا جن کے لیے سارا کچھ سجایا گیا یہ ساری رونقیں یہ ساری بہاریں یہ سارا نور یہ سارا اجالا یہ سارا کا سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کا تصدق ہے. ان کے نلین پاک کی خیرات ہے. آپ نے پیغام دے دیا سبق دے دیا درس دے دیا کہ لوگوں سنو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی ہو کر میں نے اپنے بجان کی ایک ایک ادا کو بنایا ایک ایک ادا. اور یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اگر کہیں گے باقی 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا. ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ صاحبزادی ہیں باقی تینوں کا بھی. دیکھیں میں ابھی کہتا ہوں میرا آقا کی پیاری صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیاری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا اتنا نام لے لینا ہی ان کا ذکر نہیں معصوم کی. کسی کا ذکر کسی کا نام محبت میں لینا یہ ذکر نہیں ہے. لیکن یہ صاحبزادی میں سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی سب
کہ جب یہ چھوٹی عمر میں تھی، 2 سال کی تھی یا 3 سال کی تھی، مختلف روایات میں آتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو آپ ابا جان کو یعنی الوداع کرنے جاتی تھی. کیا اپنے ابا جان کو تھوڑا سا آگے تک الوداع کرتی، واپس آ جاتی. اور جس طرح یوسف یہ دروازہ ہے، کیا ہے یہ دروازہ ہے، یہ محراب ہے، یہ کنارہ ہے، دروازے کے ساتھ ایسے جب تک ابا جان واپس نہ آتے اندر نہیں جاتی تھی، دروازے کے ساتھ دھری کھڑے تکتی رہتی. مجھے یہ بتاؤ کیا اولاد تو ساری پیاری ہوتی نا والدین کو؟ بولیے نا یار، بیٹی بیٹے سارے پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن کوئی نہ کوئی تو اپنے باپ کی نگاہ میں آ جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی بیٹی اور بیٹا اپنے والدین کی نگاہ میں آ جاتی ہے نا. اور کیوں آتے ہیں نا؟ کس وجہ سے آتے ہیں نا؟ وہ وجہ کیا ہے، وہ حکمت کیا ہے، وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نگاہ میں آ گئے نا؟ والدین تو سب سے یکساں پیار کر رہے نا، لیکن تمام بیٹیوں اور بیٹوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے والدین کی نگاہ میں آ گئے. کیوں آئے؟ بس وہی وجہ محبت ہے، وہی وجہ پیار ہے، وہی وجہ خدمت ہے، وہی وجہ اتباع ہے، وہی خدمت ہے کہ جب وہ اپنے والدین کی خدمت میں، پیار میں، محبت میں، اتباع میں، فرمانبرداری میں جب لگ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ پوری اولاد میں سے وہ والدین کی نگاہ میں آتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، میرا آقا علیہ السلام کی تمام سبزادیاں، باقی بڑی تھی چھوٹی تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ پھر اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنا پیار کیا. یا اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ جب ہم نے خود نظارہ دکھا دیا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے بدن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، اور گھر میں تنہا میں جھاڑو دے رہی ہوں تو میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے، میں گھر میں کام کر رہی ہوں تو میری بیٹی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اور پہلے میں شروع میں جب میرے ساتھ میں گفتگو ہوتی تو میں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی کہ میرے ساتھ باتیں کون کرتا ہے، میں تو اکیلی ہوں، تنہا ہوں. لیکن آخر کار مجھے پتا چل گیا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے نا، یہ میرے ساتھ میں گفتگو ہے. یار آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا. یہ آپ دیکھیں اور بات نہیں ہے، ساری اولاد میں سے ایک بچہ عالم دین بن جاتا ہے تو باقی بالکل پڑھ رہ جاتے ہیں، کیا عالم دین کا وہ مقابلہ کر سکتی ہیں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یار یہ ساری بات کسی کی ہے یار، اور ہم سب کو مان رہے ہیں. یہ باتیں غور کرنا نا، میں مثال دے رہا ہوں نا کہ 4-5 بیٹے ہیں، وہ باتیں ایک وہ عالم دین کے بیٹے ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں، اس عالم دین کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور سب کے نام محبت سے لیتے ہیں. لیکن جتنی قدر ہمارے دل میں اس عالم دین کی پیدا ہوگی نا، بیٹا وہ بھی اسی کا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار آپ باقی سے محبت نہیں کرتے، ایک ہی طریق کرتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم محبت ہر ایک سے کر رہے ہیں، اس کے ہر بیٹے سے کر رہے ہیں، ہر ایک کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس بیٹے کے ساتھ ہمیں زیادہ عقیدت، محبت، پیار اس لیے ہے کہ وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ امام ہے، وہ خطیب ہے. جو میں نے بات کی ابھی ایسے ہی ہے نا، بولیے بیٹیاں باقی بھی الحمدللہ ہم مانتے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس صاحبزادی ابھی تو ماں کے بطن میں ہے، کرامت کی پہلے کرامت دکھا دی، پہلے کرامت ظاہر ہو گئے. پھر اس بیٹی نے پھر دنیا سے تعلق ایسے توڑا، کٹ کر اللہ کا ذکر اتنا کثیر کیا، اتنا کثرت سے کیا کہ آپ کو انعام کے طور پہ مطور کا ایک خوبصورت تحفہ مل گیا. دنیا سے کٹ کر دیکھو نا، وَاسْتِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ تَبْتِيلًا، یہ ایت بھی تو بیٹی نے اپنے ابا جان کی زبان نبوت سے سنی ہوگی نا، بولیے نا سنی ہوگی نا، تو پھر سن کر پھر عمل کر کے دکھا دیا نا. وکان ان کو چاہیے تھا کہ عبادت نہ کرتی، کوئی نیکی نہ کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام نبیوں کے نبی کی بیٹی ہے، کچھ بھی نہ کرتی. اس کی مثال دیتا ہوں، میدان بدر کو دیکھیں، انشاءاللہ ہم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک جمعہ ہر سال میں پڑھا تو میدان بدر کی مناسبت سے رسول برکت کے لیے. تو میدان بدر کے جو سارے صحابہ کرام 313 اور ان میں سے 14 شہیدوں کے باقی واپس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کو جو پہلا انعام دیا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پہ راضی ہوں. نمبر 2 میں ان پہ جنت واجب کر دی ہے. نمبر 3 آج کے بعد جو جی چاہے کرے جنت پھر بھی واجب ہے، میں بھی راضی ہوں. کیا مطلب؟ یہ آج کے بعد یہ آخری لمحہ تک، آخری سانس تک
کچھ بھی نہ کرے، سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، میں پھر بھی راضی ہوں، پھر بھی جنت کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میدان بدر کے صحابہ کرام کو یہ انعام دے رہا ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کی یہ صاحبزادی تو ابھی ایمان کے بدن میں ہے، تو آپ پہلے کرامت دکھا رہا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ رہے ہوئے گفتگو ہے اور اپنی ماں کو پناہ نہیں رہنے دے، تنہائی محسوس نہیں ہونے دے رہی۔ پھر انہوں نے یہ عید اپنے پنجابی زبان نبوت سے سنی کہ میرا ذکر کریں، اس طرح کریں کہ قلب و باطن کے ذریعے ہر ایک سے کٹ کر میرے ساتھ آپ جڑ جائیں، پھر اس طرح ذکر کریں کہ قلب و باطن ہر ایک سے منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر میرے ذکر میں محو ہو جائے۔ پھر بیٹی نے بھی خدا کی قسم اپنے پنجاب ایک ایک ادا کو بنا کر اپنے بات کی ذکر بھی ظاہر ہو گئے۔ بس تو بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا بڑی قابل توجہ ہے اور بڑی سننے والی ہے کہ جب آپ بات تشریف لے جاتے ہیں تو صاحب دادی یعنی دروازے کے ساتھ ایسے لگی رہتی، جب تک ابا جان واپس نہ آتے آپ یہ صاحب دادی اور لاڈلی اور پیاری بیٹی دروازے کے ساتھ لگی رہتی، تکتی رہتی اپنے باپ کے راستے، اور جب باپ نظر آ جاتے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے تو یہ بیٹی پھر دوڑ کے جاتی، اور دوڑ کے کبھی آپ یہ سنت ادا کر لینا، دوڑ کے جاتی اور ادھر ہے دوڑ کے جاتی اور اپنے ادھر ہے اس طرح آپ بجار بکری کو پکڑ لیتی اس طرح، اور دیکھیں اور میں یہاں ہوں، میں کھڑا ہوں اور یہ بچہ چھوٹا سا میرے ساتھ ہے، تو میں جب بھی میری بات کی مجھے اس کی سمجھ نہیں لگے گی میں کیا کروں گا، ہاں جب بھی اس کی مجھے سمجھ نہیں لگے گی اس بچے کی تو میں کیا کروں گا، آپ بتاؤ نا بنا، آپ ماشاء اللہ صاحب لیڈر بیٹھے ہو اور بڑے سینئر بیٹھے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے نا تو صاحب میں بھی تو ہاں شرط میں گفتگو کر رہی ہوں تو پتہ باپ کیا کرتا ہے، بولیے نا باپ، میں نے دیکھا یہ منظر، میں نے یہ منظر دیکھے ہیں خدا کی قسم کہ وہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محبت میں اس طرح محب ہوتا ہے، اس کی اس سے گفتگو کرتا جا رہا ٹھکا جا رہا ہے، کیوں جھک رہا ہے، بیٹی سے پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے، اولاد سے پیار ہے کہ وہ جھک کے ساتھ بڑی محبت میں مسکرا رہا اور باتیں کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامدادی خدا کی قسم جب باپ کو الوداع کرنے جاتی خود جاتی، اور جب تک باپ واپس نہ آتے دروازے کے ساتھ ایسے لگ کے تیز لگا کے کھڑی رہتی، جب تک باپ واپس نہ آتے میں نے آقا کی یہ بیٹی دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی، اور جب نظر آ جاتی تو پھر دوڑ کے جاتی اور اپنے پجام کی ایسا انگلی پکڑ لیتی، اور میرے آقا اسلام اس طرح جھک کے گھر تک چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ اس بیٹی نے اپنے پجام کا پیار کمایا ہے، اور میں اس سے پہلے کہ بیٹھ پیش کر چکا ہوں، میں اس سے پہلے کہ بیٹھ پیش کر چکا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیٹی چلتی تھی نا ان کی جو چال تھی ان کا چلنا وہ بھی باپ جیسا تھا۔ تو یار مجھے یہ بتاؤ جس بیٹی کا جس صاحبزادی کا چلنا جس کی چال بھی باپ جیسی ہو تو باقی اداؤں میں کیسی تشبیہ ہوتی، کتنی محبت ہوتی، کتنا پیار ہوتا، انہوں نے پیار جمایا اپنے باپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس صاحبزادی کو میرا کیا کیا، اس صاحبزادی کو اپنی طرف سے جو انعاموں کی بارش کی ہے وہ کمال کی ہے، اس پر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، اب توجہ سے سن لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کو امام ترمذی اس کو بیان کیا ہے اور امام نسائی اس کو بیان کیا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تین حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں کیا، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ میاں صاحب کی قیادت میں درگاہ عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد میں صلاۃ التراویح کے بعد آج 3 رمضان شریف ہے، آقا کی صاحبزادی کا وصال شریف ہے، اور میں بھی وہی حاضری لگوا رہا ہوں، تمہاری حاضری لگوا رہا ہوں، اپنی لگوا رہا ہوں کہ تاکہ ہماری بھی حاضری لگ جائے، کیونکہ میرے آقا صاحب کے یہاں جب یہ بیٹی کا پیدائش ہوئی تو میرے آقا بار آئے مسکرائے، صحابہ پوچھا کہ مسکرا کیا رہے ہو، فرمایا میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رکھا گیا فاطمہ، وہ خود بھی دوزخ سے بری ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے بری ہے۔ سبحان اللہ، ہم دونوں حاضری لگوا یا باقی میں باتیں بھی کرتا ہوں۔
میں امام شافعی کے قدر کی بات کرنے لگا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے لاکھوں کی اجتماع میں خطاب کیا، گفتگو کی. ہمارے پیچھے علماء کا آپس میں جھگڑا چلتا رہا، بحث چلتی رہی آقا کی صاحبزادی کے بارے میں. اور میں اس چیز پہ بڑا تعجب کہ میں چھوٹا سا طرح سے طالب علم ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں گھر بیٹھا کرنا جانی علماء کو کیا ہو گیا. میں کہا انہوں نے امام شافعی علیہ الرحمہ کو نہیں پڑھا، کوئی کہہ رہا اسلام ختم صدی کے بعد ادھر گئے جی یہ باقی فیدہ کی یہ دے دے دی، کس طرح کہہ دی آگے لینے گئے، کس طرح کہ یہ اچھا نہیں ہوا جی، کیا ہو گیا. میں آج بھی کہوں گا، میں کل بھی کہوں گا، آخری سانس تک کہ میرے آقا علیہ السلام کو دنیا سے غرض ہی نہیں تھی. خدا باقی فیدہ کیا ہے، میرے آقا کی صاحبزادی کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ان کو دنیا سے غرض کیا تھا؟ بطول کا معنی کیا ہے؟ دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے کٹ کر ایک وحدہ لا شریک کا ہو جانا، یہ بطول کا معنی ہے. اور ہر کو اسم ربی کا وتبتل تبتیلا، دنیا سے منقطع ہو جائیں، قلب اور باطن منقطع کریں اور اپنے رب کا ایک ہو جائیں، پھر رب کو یاد کرنے کا، اس کا ذکر کرنے کا شعور ہے. لطف ہے. ہمارا تو موبائل چلنا ہوتا ہے نماز میں، اور موبائل جب چلنا ہوتا ہے وائبریشن میں لگا، سیکنڈ میں لگا ہوتا ہے، تو جب وہ کام ہوتا ہے ہماری اس وقت توجہ نماز سے ہٹ جائے، ہم نے رب کا ذکر کیا کیا، نماز کی صورت میں ذکر نہیں ہو رہا. پر میں بات کر رہا تھا حضرت آپ کی صاحبزادی، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام شافعی علیہ الرحمہ خطاب کر رہے ہیں، لاکھوں کی اجتماع ہے. تو آپ نے ایک مثال دی کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، ایک موقع تھا نا کسی عورت کی سفارش کی گئی ہاتھ کاٹنے پر، تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام آتے رہے، سفارشیں آتی رہی. ایک بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، تعلق تھا اور بڑے فوائد تھے اس خاندان کی دین کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام جب بارگاہ میں سفارشیں آئی نا، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا بیان ہے، ان کی جملے ہیں اور بڑے توجہ طلب اور بڑے سننے والے ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ فرمانے لگے لاکھوں کی اجتماع میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فلاں عورت سے بھی اگر یہ کام ہو جائے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. نام نہیں لیا، میری بات پہ غور کریں کہ وہ آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، پر جملہ تک مدعا جو اصل کو پہنچ جائے گا. اصل توجہ تک جملہ ہے. آپ نے فرمایا اگر فلاں عورت سے، اگر بولیے، اگر فلاں عورت سے، فلاں عورت سے بھی اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا. جملہ بیان ہو گیا. پھر کثیر تعداد میں لوگ چلے گئے، کچھ پھر اصرار کرنے والے آ گئے جن میں یہ تجسس پیدا ہوا. قریب آئے، پوچھا امام صاحب آپ نے عورت کا نام نہیں لیا، آپ نے بس سے بھی نگاہ کے ساتھ معاملہ بیان کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر فلاں عورت سے بھی اگر یہ کام ہو جائے تو اس کا ہاتھ بھی، آپ نے نام نہیں لیا. تو امام شافعی علیہ السلام کو بیان سے آ گئے کہ لگے لوگوں وہ معاملہ باپ اور بیٹی کا تھا، وہ معاملہ باپ اور بیٹی کا تھا. باپ بھی آلہ، بیٹی بھی آلہ، ان کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ تو صرف آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی تھی، وگرنہ میں آقا کی بیٹی سے بھی کوئی بات موجودہ ہے. میں 150 معنی پڑھے، کتنے؟ آپ کے فاطمہ کی کتنے معنی پڑھے؟ 150. اس میں سے 2-4 میں نے رسول برکت بھی لے لایا. سارا، بطول، خاتون جنت، راضیہ، طاہرہ، سیدہ، خواتین کائنات، طیبہ، مطہرہ، راقیہ، ساجدہ، عذرا، زیدہ، کاملہ، صادقہ، یہ رسول برکت کے لیے چند کہ میں نے لکھے کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں، چلو اللہ تعالیٰ وہ سننے والا سمیع بصیر ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، چلو آقا کی اس پیاری بیٹی کے چند نام محبت میں ہم لے گئے تو چلو ہماری رپورٹ بھی لکھی جائے گی. قیامت کے دن، کیا قیامت کے دن، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے کہ المرء مع من احب الیہ، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہو گئی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے، بھائی سن کے ساتھ سیاستہ کی حدیث ہے اور اس کو امام محمد نے بیان کیا، امام حاکم نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا. کثیر تعداد میں
کتابیں موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن جب پیدائش ہوئی تو باہر نکلے, مسکرائے, مسکرانے کا یعنی حکمت پوچھی, فرمایا لوگوں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فاطمہ. وہ خود بھی دوزخ سے بری ہے, جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے بری ہے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ محبت کی شرح کیا ہے؟ کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کی اس بیٹی نے اگر اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو نہیں جانے دیا, ایک ایک ادا کو اپنایا ہے, تو پھر جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی ایک ایک ادا کو اپنائے گا نا. جب آپ کی اس بیٹی اور لاڈلی پیاری بیٹی کی چال چلنا بھی اپنے ابا جیسا, اپنے ابا جان کی جیسی چال ہو تو کمال نہیں خدا کی قسم, کیا آپ کا چلنا بھی باپ جیسا ہے. اور گواہی کون دے رہی ہے؟ حضرت عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے میری کیا جرأت ہے کہ میں آقا کی بیٹی کا نام لے کر کہوں کہ اگر اس سے بھی یہ کام ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. بیٹی اعلیٰ ہے, وہ خاتون جنت ہے, وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ تو سید نساء اہل جنہ ہے, وہ آقا کے دل کا ٹکڑا ہے. اور بلکہ یوں سمجھ لو کہ ان کی خوشی نبی کی خوشی ہے, ان کی ناراضگی نبی کی ناراضگی ہے. جب میرا آقا نے صاف صاف فرما دیا, میرا آقا سفر پر جاتے ہر ایک سے ملاقات کرتے, اٹھاؤ حدیث سے, علماء سے پوچھو, بڑے کتابیں. میرا آقا علیہ السلام جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے مل کر آخر میں اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کر پھر الوداع ہو گئی. جب جانے کا طریقہ کا کیا تھا کہ سب سے ملاقاتیں ہو لیتی. بولیے سمجھ آئی باتوں کا؟ آپ خوش نصیب مبارک اقدار ہیں, آپ سارے کا ایک قدم خیر مبارک. آپ کو رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک مہینہ زندگی میں پھر مل گیا ہے, اور آپ پہلا جمعہ مبارک پڑھنے کے لیے پھر ایک سید زادہ سید محمد داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, مجھے سمجھے مثال نہیں پورا بھی میں شروع کیے ہوئے, میں کہتا ہوں میں زندگی میں 31 سال چنگی بھی ہو گئے, 3 جمعے پڑھاتا رہا. میں پہلے چھوڑا دوسرا آخر چھوڑ 15 سال جمعہ پڑھایا, لیکن صرف 2 جمعے یہ ایک ہی میرا اپنی نسل کو جمعہ چل رہا ہے. لیکن میں آپ نے قسم پہ ناز کرتا ہوں کہ سید زادے کے آستانہ عالیہ پر جامع مسجد مجید میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میری خوش نصیبی نہیں ہے, یہ میرا مقدر نہیں ہے. اور آپ بھی مبارک اقدار ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو, پھر پہلا جمعہ مبارک ہو, سید زادے کا آستانہ عالیہ ہو, پھر مسجد میں ہو, پھر رمضان کا مہینہ ہو. پھر اگلی بات بتا دوں, پھر ذکر بھی میرے آقا کی صاحبزادی کا ہو رہا ہو. حاضری ناظرین تو کمال نہیں ہے, یہ سارا پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ ان کا بدلہ کیا ہے, اس کی جزا کیا ہے, اس بھرتوں کا انعام کیا ہے, اس پر ہمیں کیا جزا ملتی ہے, وہ تو میں نے بیان کر دیا نا. تو آ کر آپ فرماتی ہیں کہ میری کیا ضرورت ہے کہ میں نام لوں. نہیں, وہ باپ اور بیٹی کا تعلق تھا, رشتہ تھا, وہ بیان کر سکتے تھے. آئیے محترم, جو میں ایک بات بتانے لگا ہوں, حدیث بات میں کوٹ کرنے لگا تھا, بڑی پیاری حدیث بات اور توجہ طلب ہے. حضرت حذیفہ, اس کو میں نے دیکھا امام ترمذی, امام نسائی, امام حنبل, یہ سب نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے. اور الحمدللہ یہ تینوں کتابیں موجود ہیں, ترمذی بھی, نسائی بھی اور مسند احمد. 52 جلدوں میں ہے, عربی کی میرے پاس موجود ہے, 14 جلدوں میں اس کی شرح بھی میرے پاس موجود ہے. ان حذیفہ نے کہا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا ملك كم لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيد نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا ان هذا ملک, میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ میرے پاس ایک, بولیے آپ یاد رہے, بس میں نے باتیں کر دی, آپ کو یاد ہوگا. یار آپ اس صاحبزادی کے فضائل قیامت کی صبح تک مکمل نہیں ہم کر سکتے. یہ تو صرف حاضری لگی ہے سورہ برکت کے لیے, کوئی موضوع, یہ قرآن مجید کی ایک میرے خیال میں میں اس کی مثال کا بات دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شاگرد ہیں, دونوں چچا کے بیٹے ہیں. یا عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے اور بسم اللہ کی پہلی بار کا حرف ہے نا, اس حرف کی کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ ایک حرف کی تشریح کرتے کرتے فجر کی نماز آ گئی تو بسم اللہ کی پہلی بار کی تشریح مکمل نہیں کر سکتے. یہ نبی کے شاگردوں کی لفظ حال ہے, تو نبی کے لفظ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پاک فضائل کے بیان ہوئے تو پوری بسم اللہ کے فضائل کیسے بیان ہوں گے, فاتحہ کے بیان کیسے ہوں گے, پورے قرآن کے فضائل کیسے ہوں گے؟ رب نے ایک اپنے کلام کے حلقے میں سمندر بہا دیا خدا
نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا ابھی میں نے کوٹ کر دی ہے، اب میں اس کا صرف مفہوم پیش کر دیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، رات کو آیا ہے، اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، لم ینزل الارض، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، اس سے قبل زمین پر نہیں آیا، تب تو قبل آیا، لیکن آیا جب میرے پاس وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، لفظ آتا ہے استاذن ربہ، اپنے رب کی اجازت سے آیا ہے، اور رب کی بارگاہ سے اجازت مانگی ہے، اور کس لیے آیا ہے؟ ان یسلم علیہ، صرف مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ عرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر اجازت ہو تو میں بھی زمین پر چلا جاؤں، کرنا کیا ہے؟ بس دل چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کو سلام عرض کرا۔ تو رب نے فرمایا تم اس طرح کرو، سلام بھی اپنی طرف سے پیش کر رہا ہو تو میری طرف سے ایک تحفہ بھی دے۔ آئے ہائے، وہ فرشتہ اس سے قبل دیکھو لم ینزل الارض، تب تو قبل آ میرا آقا علیہ السلام کہ ہاں اس سے قبل وہ زمین پر نہیں آیا، رات کو آیا ہے۔ یہ جملہ بھی آپ غور کریں کہ اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں آیا، تو آیا کس مرضی سے ہے؟ بولیے اپنی مرضی کیا کھا سکتا ہے؟ رب کی اجازت بھی حدیث کا لفظ ہے، استاذن ربہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آیا ہے، اور آیا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ کیا محبت تھی فرشتوں کی آقا علیہ